الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ رب کریم نے آج ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. آپ سب کا جوش و خروش بھی دیدنی ہے، اور ماشاءاللہ آج کی محفل کی جو خاص بات ہے کہ جو اللہ کے مہمان بنے، آج جو حج کر کے واپس آئے ہیں ان کی یاد مدینہ، یاد حرمین کی محفل ہے یہ. ماشاءاللہ جو لوگ حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، رب کریم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب چونکہ محفل ہی حاجیوں کی ہے، محفل ہی زائرین مدینہ کی ہے، تو مناسب لگتا ہے کہ کیوں نہ ہم بھی اپنے شوق حرمین کو بڑھائیں اور مکہ مدینہ ہی کا مل کر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کریم کے کرم سے یہ جو دو شہر ہیں، یہ ایسے شہر ہیں کہ ساری دنیا گھومنے والا بھی آخر کار یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جو بات مکہ پاک میں ہے، جو بات مدینہ طیبہ میں ہے، وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. شاعر، پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، دنیا دیاں سفراں تھو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، نالے اک بھی تے جاندا ہے. مطلب یہ کہ دنیا کے سفر پہ جائیں تو بندہ تھک بھی جاتا ہے، کچھ دنوں بعد بور بھی ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ پاکستان ٹور پہ جائے یا دنیا کے کسی ملک میں گھومنے پھرنے بھی لوگ جاتے ہیں، تو جب دوست یا فیملی کے لوگ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں وہ جگہ دیکھ لی ہے، چلو کہیں اور چلتے ہیں. اب اس کو 2 بار چلے گئے، اب کہیں اور چلتے ہیں. مگر خدا کی قسم مکہ پاک اور مدینہ طیبہ وہ شہر ہیں، 1000 بار دیکھ لیں دل بھرتا نہیں ہے. شاعر کہتے ہیں دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، نالے اک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. مدینہ پاک کا سفر، مکہ پاک کا سفر جب بھی ہو وہ ہر بار ہی نرالا ہوتا ہے. اور پھر سبحان اللہ، حج کا سفر ایک تو عمرہ ہے، ایک تو ویسے حاضری ہے، مگر جو سفر حج ہے اس کی بات تو اور ہی نرالی ہے. ایک تو ماشاءاللہ یہ اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور پھر جو اس کی فضیلتیں قرآن و حدیث میں ہیں، اس قدر فضیلتیں ہیں کہ بندے کا شوق اور اس کا جو ذوق ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے. تو پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پڑھنا کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے، اور اس کی گونج اور اس کی مہک کہاں کہاں تک پہنچتی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے آسمان پر اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں. یعنی درود پاک کی خوشبو ایسے نکلتی ہے کہ آسمان تک اس کی خوشبو جاتی ہے. ابھی ہمارے یہ بھائی ماشاءاللہ خوشبو پھیلا رہے ہیں، محفلوں میں نارملی اس طرح خوشبو پھیلائی جاتی ہے، اچھا لگتا ہے. ہم عطر بھی لیتے ہیں تو کہتے ہیں یار ایسا عطر دو کہ ذرا دیر تک رہے اور دور تک خوشبو جائے. مگر ایسا کوئی عطر نہیں ہے کہ میں زمین پر بیٹھ کر اس عطر کو لگاؤں اور فرشتے آسمان پر سونگنے لگ جائیں. درود پاک وہ ہے کہ جس کی خوشبو فرشتے آسمان پر محسوس کرتے ہیں. اور صحابہ کرام کہتے ہیں پھر فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امتی ہے جو ان پر درود پاک پڑھ رہا ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی برکت ایسی ہے. اب جو درود پڑھے اس کی خوشبو آسمانوں تک پہنچ جائے تو جو درود پڑھنے کا عادی ہو اس کی دنیا اور آخرت کیوں نہ مہک جائے گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر بھی مہکی رہے، زندگی بھی مہکی رہے، تو درود پاک کی کثرت کیجیے. اور کیوں نہ خوشبو نکلے، ہے کس خوشبو والے آقا کا ذکر ہے. آج کل ہمیں بہت زیادہ عطر لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، بہت پسینہ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. میں اور آپ ذرا سمجھیے گا بات کو، میں اور آپ کیوں خوشبو لگاتے ہیں؟ واٹ از دا ریزن؟ کبھی سوچئے گا
کہ میں اور آپ جب بھی خوشبو لگاتے ہیں، چاہے وہ عطر ہو، چاہے وہ اسپرے ہو، چاہے وہ باڈی پہ ہم کوئی بھی خوشبو لگائیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پسینے سے نکلنے والی بدبو سے بچنا چاہتے ہیں. یا تو مجھے اس بیڈ اسمیل نہ آئے، یا میرے ساتھ کوئی بیٹھے تو اس کو تکلیف نہ ہو، اس لیے ہم خوشبو لگاتے ہیں نا. اب ذرا سمجھیے گا، جس چیز سے بچنے کے لیے ہم خوشبو لگاتے ہیں نا، اللہ کریم نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو ایسا با کمال بنایا کہ نبی پاک کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. یعنی میرے اور آپ کے پسینے سے بچنے کے لیے ہم خوشبو لگاتے ہیں. اور سرکار دو عالم علیہ السلام وہ با کمال ہستی ہیں کہ جن کا خود پسینہ بذات خود وہ ایسا خوشبودار ہے. کیسا خوشبودار ہے؟ دیکھیں، ہم جب یہاں آ رہے تھے تو میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے، وہ فون پہ پوچھ رہے تھے کہ یہ ہال کہاں ہے، ایڈریس بتائیے. یا تو بندہ فون پہ بتاتا ہے، یا آج کل تھوڑا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو لوگ لوکیشن بھیج دیتے ہیں. اب خوشبو والے بھائی سے گزارش ہے کم از کم مجھ پہ نہ خوشبو برسائیں، ورنہ مجھے میرے گلاسز صاف کرنے پڑیں گے باقی محفل پہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب لوکیشن کا زمانہ آ گیا ہے، لوگ لوکیشن بھیج دیتے ہیں کہ بھائی آپ اس لوکیشن پر آ جائیں. ٹھیک ہے. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں 1450 سال پہلے تو انٹرنیٹ نہیں تھا نا، لوکیشن کا سسٹم نہیں تھا. مگر آپ کو پتا ہے صحابہ کرام کے پاس بھی ایک نیویگیشن سسٹم تھا، ان کے پاس بھی ایک lوکیشن سسٹم تھا. اور وہ سسٹم یہ تھا کہ حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ جب کسی کو یہ معلوم کرنا ہوتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے ہیں، کدھر تشریف فرما ہیں، تو وہ راستے پر آ کر، گلی پر آ کر خوشبو سونگتے تھے. خوشبو بتاتی تھی آقا یہاں سے گزر کر گئے ہیں. ہاں، بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت لکھتے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے. اچھا، یہ تو صحابہ کرام کے پاس تھی نا نیویگیشن، نبی پاک کا دور تھا، آقا کی خوشبو اسمیل کیا کرتے تھے. مگر مزے کی بات بتاؤں، ایسی خوشبو تھی میرے آقا کی کہ آج 1450 سال گزر گئے ہیں، مدینے سے یہ ہو کر آئے ہیں. ان سے پوچھ لیجئے، جس نے مدینہ دیکھا ہے اس سے پوچھ لیجئے. سچی بات یہ ہے کہ ناک عشق والی ہونی چاہیے، وائرس نہیں ہونا چاہیے. تھوڑے دنوں پہلے بھی وائرس آیا تھا نا، وائرس آیا تھا، سونگنے کی بھی جو ہے وہ صلاحیت چلی گئی تھی، ٹیسٹ کا بھی مزہ نہیں آ رہا تھا. وہ کووڈ وائرس تھا. کچھ لوگوں کو ساری زندگی وائرس لگا ہوا ہے، ان کو مدینے کی خوشبو نہیں آتی. لیکن اگر عشق رسول والی ناک ہو، عاشق رسول کی آنکھ پر پٹی باندھ کر اسے مدینے لے جاؤ، وہ بتائے گا یہ ہوائیں اور ہیں، وہ بتائے گا یہ فضائیں اور ہیں. شاعر کہتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. آج بھی گلیاں مہک رہی ہیں، ہائے ہائے. بلکہ مدینے کو تو چھوڑیے، مکے سے مدینے جائیں نا، ابھی مدینہ قریب آنے لگتا ہے نا تو ہواؤں کا رنگ بدلنے لگ جاتا ہے، فضاؤں کی چاشنی بدلنے لگ جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگ جاتی ہے. جب بورڈ آتا ہے کہ 300 کلومیٹر باقی ہے، تھوڑی دیر بعد 250 کلومیٹر باقی ہے. جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جاتا ہے، اللہ اکبر، دل کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، فضاؤں کی چاشنی بڑھ جاتی ہے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا کہ بات کیا ہے بات صبا، اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے بات صبا، اتنی کیوں معطر ہے. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہو. اسی مدینے میں ایک گھر تھا. ذکر مدینہ کرنا ہے نا، آؤ سنتے ہیں. صحابی رسول پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، کہتے حضور بچی کی شادی ہے، خوشبو چاہیے.
عرب کے لوگ بڑی خوشبو استعمال کرتے ہیں. جو مکے مدینے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا آج بھی حرم کے آس پاس بھی بڑی مہنگی مہنگی عطر کی دکانیں اور عجیب خوبصورت خوشبوئیں آتی ہیں. لاکھوں لاکھ روپے کے وہ عطر اور جناب لوبان استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ. اس زمانے سے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خوشبو بڑی پسند. ہاں سنت ہے خوشبو، اچھی خوشبو لگانا. تو صحابی رسول آئے کہتے حضور بچی کی شادی ہے، خوشبو لینی ہے. اس زمانے میں غربت کے دن بھی تھے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آنا ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا. صحابی رسول دوسرے دن شیشی لے کر آ گئے. ہو سکتا ہے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہوں کہ نبی پاک اس میں عطر ڈال کے دیں گے، پیارے آقا اس میں خوشبو دے دیں گے. واقعی خوشبو تو عنایت فرمائی میرے آقا نے، مگر کائنات کی کمال کی خوشبو عطا فرمائی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی صحابی کے سامنے اپنے ہاتھوں سے پسینہ مبارک نکالنا شروع کیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پسینہ حاضری دینے بھی بہت زیادہ آتا تھا، زیادہ حاضری ہوتی تھی پسینے کی. تو پیارے آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ مبارک نکالا اور پسینہ مبارک اس شیشی میں بھر دیا اور فرمایا کہ تمہاری بیٹی جس کی شادی ہے دلہن کو کہنا کہ اس پسینے کو اپنے جسم پر مل لیا کرے جب جب خوشبو کی ضرورت آ جائے. اچھا اب وہی والی بات جو میں نے بیان کے شروع میں کہی تھی کہ جب بھی ہم عطر خریدتے ہیں، پرفیوم لیتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں ذرا ایسا دینا کہ لانگ لاسٹنگ ہو اور ذرا مہک اچھی ہو، دور تک جائے. مگر آپ کوئی ایسا پرفیوم نہیں لا سکتے کہ آپ اپنے گھر میں پرفیوم لگائیں اور پورا گھر پورے شہر میں مہکنا شروع کر دے. حدیث کے الفاظ ہیں بیت المطیبین، خوشبوؤں والا گھر. ہوا یہ اس دلہن نے، وہ دلہن بھی کیسی، وہ بیٹی بھی کیسی، جس نے باپ کو یہ نہ کہا کہ ابا جان ہم نے تو عطر منگوایا تھا، آپ پیارے آقا کا پسینہ لے آئے. ارے عاشقان رسول کا دور تھا، ان کی تو قسمت چمک اٹھی کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پسینہ میری شادی کے لیے عطا فرمایا. وہ دلہن پسینہ لگاتی ہے، صرف دلہن نہیں مہکتی، صرف کمرہ نہیں مہکتا، ارے پورا گھر ایسا مہکتا ہے کہ پورے مدینے میں خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. اچھا میرے آقا کا ایسا معجزہ ہو اور میرے رضا کا قلم خاموش رہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ قسم کھا کر کہتے ہیں میرے آقا کا پسینہ کوئی مل لینا پھر کیا ہوگا. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیوں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول. اللہ کریم ہمیں مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. تو درود پاک پڑھیے، آپ کی زندگی بھی مہکے گی، آپ کی قبر بھی مہکے گی، انشاءاللہ آخرت بھی مہک جائے گی. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ پاک، پہلے کچھ ذکر مکہ ہو جائے. مکہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ ہے. اللہ کے حبیب جہاں پیدا ہوئے وہیں کعبہ ہے، وہیں صفا مروہ ہے، وہیں حجر اسود ہے، وہیں مقام ابراہیم ہے. مکے کے علاوہ کہیں حج نہیں ہو سکتا، مکے کے علاوہ کہیں عمرہ نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 63 سالوں میں سے 53 سال حیات طیبہ مکہ مکرمہ میں گزاری ہے. اسلام کی دعوت وہاں سے شروع ہوئی ہے. قرآن پاک کی آیتوں کے نزول کی ابتدا مکے سے ہوئی ہے. پہلی وہی غار حرا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اور سبحان اللہ مکہ مکرمہ کی تو کیا شان ہے. اور پھر حج، اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے عرفات کے میدان میں، مضمون حدیث کا عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ احرام کی حالت میں حج کی نیت سے جو حاضر ہو جائے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو. یعنی پچھلے سارے گناہ معاف حاجیوں کے ہو جاتے ہیں. مزدلفہ کی رات کو کہا گیا یہ حاجیوں کے لیے شب قدر سے افضل رات ہے. عرفات کے میدان میں اللہ اپنے حق معاف فرما دیتا ہے. اور جب مزدلفہ کا وقوف ہوتا ہے تو حقوق العباد جو ہیں، جو بندوں کے معاملات ہیں، وہ معافی کی نوید سنائی جاتی ہے. اللہ اکبر. کعبہ مشرفہ کی کیا شان ہے. کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر میں جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک ایک قدم پر نیکی ہے. اور مکہ پاک جو حدود حرم ہے اس کا کمال تو دیکھو کہ اس کے اندر جا کر کوئی ایک نیکی کرے تو اسے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے.
ذرا کہیے سبحان اللہ. نیو کراچی میں بیٹھ کر 1,00,000 بار سبحان اللہ کہوں اور حدود حرم مکے میں جا کر 1 بار سبحان اللہ کہوں تو وہ برابر ہے. وہ ایسا شہر ہے، نصیب والے وہاں جاتے ہیں، وہاں آب زمزم ہے. سبحان اللہ، جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا، جس کا مضمون ہے یہ زمزم جس نیت سے پیا جائے اس لیے ہے، اس کے لیے دعا کر کے پئیں. سبحان اللہ، دعائیں قبول ہیں. زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور جب حاجی اپنے ہاتھ میں زمزم کا گلاس لیتا ہے اور سامنے کعبے کا نظارہ ہوتا ہے، خدا کی قسم اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ جو زمزم پینے کا لطف ہے، دنیا کے بہترین مشروبات، دنیا کے قیمتی ترین مشروبات ایک طرف، اللہ اکبر، زمزم کا پیالہ ہاتھ میں ہو اور کعبہ مشرفہ سامنے ہو، اس کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. کتنی بار بھی آپ نے کعبہ مشرفہ کو دیکھا ہو، ادھر جا کر دیکھا ہو یا تصویروں میں دیکھا ہو، مگر یقین جانیے جب بندہ کعبہ شریف کے سامنے پہنچتا ہے، کیفیت ہی الگ ہو جاتی ہے. اپنا آپ اتنا چھوٹا دکھنے لگتا ہے. تھوڑی دیر تک تو یقین ہی نہیں آتا کہ مجھ جیسا گناہگار کعبے کے سامنے پہنچ گیا ہے. اور اللہ اکبر، جو کعبہ مشرفہ میں حجر اسود سے پہلے دیوار ہے، اس کو مستجاب کہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہوتے ہیں. اللہ اکبر، میں دعا کروں اور 70,000 فرشتے آمین کہیں، اس سے بڑھ کر اور مجھے کیا چاہیے. اور سبحان اللہ، ہم کیوں نہ مکے کی حاضری کو تڑپیں، ہم کیوں نہ بار بار حرمین طیبین جانے کو ترسیں. حدیث پاک کا مضمون ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے. عمرے پر عمرہ بندہ کرتا رہے تو درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کس فضیلت کی بات کروں. منا کی وہ راتیں، یہ وہ خیمہ بستی ہے جو سال میں ایک ہی بار بستی ہے، مگر جو ادھر جاتا ہے یقیناً تھک جاتا ہے، یقیناً اسے بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے. مگر یہ دنیا کی کمال کی مشقت ہے. بندہ میلا کچیلا ہو جاتا ہے، لباس اتر جاتا ہے، احرام پہنا ہوتا ہے، کھانا پینا بھی مزے کا نہیں ملتا، بعض اوقات آرام بھی پراپر نہیں ہوتا، اپنی پسند کی چیزیں نہیں ملتی ہیں. مگر ہر حاجی سے پوچھو، کہتا پھر جانا ہے، خرچ کر کے جانا ہے. میں اس تھکن کو پانا چاہتا ہوں، میں اس مشقت کو اٹھانا چاہتا ہوں. جو قیمتی لباس پہننے والے ہیں، خوشبوؤں میں بسے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں احرام پہننا چاہتا ہوں. جب لباس اتر جائے، صرف لٹھے کی چادریں ہوں، جب خوشبو بھی مجھے منع ہو جائے، مجھے وہ میل بھی اچھا لگتا ہے، مجھے وہ پسینہ بھی یاد آتا ہے، مجھے مزدلفہ کی وہ پتھریلی رات بھی یاد آتی ہے. نرم بستروں پر سونے والے مزدلفہ کی رات کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ پھر وہ رات عطا فرما. کبھی استنجا خانے، کبھی وضو خانے کی لائن میں لگے ہوئے ہیں. یہ ہر مشقت قبول ہے. اے اللہ پھر حج پر بلا لے. یہ محبت ہے لوگوں کی اللہ سے اور حج کے سفر سے. تو بہرحال جو حج کر کے آئے ہیں انہیں مبارک ہو، اور آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ بھی اپنے دل میں شوق بڑھائیے. اب 2 قسم کے لوگ ہو سکتا ہے مجھے سن رہے ہوں. ایک تو وہ ہوں گے جن کے پاس اسباب نہیں ہیں. آپ بھی تڑپ دل میں رکھیے اور خاص طور پہ دعائیں کرتے رہیے، نیک اعمال کرتے رہیے تاکہ آپ کو بلا لیا جائے. اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو استطاعت رکھتے ہیں، جو چاہیں تو جا سکتے ہیں، مال و اسباب بھی ہوتا ہے، مگر وہ حج سے جی چراتے ہیں. کہتے ہیں ابھی بعد میں کر لوں گا، کاروبار اور سیٹ ہو جائے، ذرا بچوں کی شادی ہو جائے، فلاں کام ہو جائے. یاد رکھیے، اگر حج فرض ہو گیا ہے، اب آپ پر لازم ہے کہ آپ فرض پہلے ادا کریں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو استطاعت کے باوجود، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، استطاعت کے باوجود جو حج نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. یعنی حج نہ کرنا استطاعت کے باوجود. غریب آدمی پر حج نہیں ہے، مگر جس کے پاس استطاعت ہے، جو خرچ بھی اٹھا سکتا ہے، صحت بھی ہے اور دنیاوی بہانے لگا رہا ہے، تاخیر مت کرنا. نہیں پتا اگلے سال، اس کے بعد والے سال ہم حج کے لیے زندہ بھی ہوں کہ نہیں. تو اگر میرا کوئی ایسا بھائی، میری بہن مجھے سن رہی ہے، حج اگر فرض ہو گیا ہے تو فرض فوراً ادا کریں. اگلے سال کی ابھی سے نیت کر لیں اور انشاءاللہ آپ حج کریں. یہ نہ سوچیں کہ یار فلاں کام اٹکا ہے پہلے وہ ہو جائے. سچی بات تو یہ ہے کہ ادھر جاؤ، سارے کام ادھر سے ہی بنا کرتے ہیں. پریشان ہو تو جلدی مدینے پہنچ جاؤ. کیوں مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. ارے سارے کام ادھر سے ہی سیدھے ہونے.
تو اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں نا تو میں تو آپ کو ویسے ہی مشورہ دیتا ہوں، مدینے چلے جائیں، مکے چلے جائیں. آپ یقین کریں ادھر جا کے کہتے ہیں نا اپنا افسانہ سنا کے آ جائیں. انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے پہنچے. آقا کے پاس جائیں، ان کو دل کی باتیں بتا کر آئیں، ضرور کرم ہوگا. تو بہرحال یہ تو کچھ باتیں ہو گئیں مکہ مکرمہ کی. اچھا، مکہ پاک میں بہت سارے مقامات، بہت ساری چیزیں ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے کہ خاص 2 پتھر ایسے ہیں جو جنت سے آئے ہیں. یعنی اگر آپ کو مکے میں اپنی آنکھوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے جنت دیکھنی ہے نا تو حجر اسود یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. مقام ابراہیم یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. تو جس نے ان 2 پتھروں کی زیارت کی ہے گویا بعین ہی جنت کی چیزوں کی زیارت کر کے آیا ہے. تو سبحان اللہ. اور پھر کعبہ مشرفہ کی تو کیا شان ہے. جب جب کعبے پر جائیں نا، اللہ کرے کہ بار بار جائیں، تو کبھی موقع ملے تو غلاف کعبہ پکڑ کر کعبے کو گواہ کر کے آنا، اپنے ایمان کا گواہ کر کے آنا. روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کعبہ ان تمام لوگوں کی سفارش کرے گا جن لوگوں نے کعبے کا طواف کیا ہوگا کہ اے اللہ میری شفاعت قبول فرما ان لوگوں کے حق میں جو میرے گھر کا، تیرے گھر کا طواف کرنے آئے تھے. ارشاد ہوگا کہ اے کعبہ، اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو تیرا طواف تو کر کے گئے، حج تو کر کے گئے، مگر پھر گناہگار ہو گئے، اور اتنے گناہگار ہوئے کہ ان پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو گئی. کعبہ عرض کرے گا مولا میری شفاعت ان کے حق میں بھی قبول فرما. اور سبحان اللہ، سب کے حق میں کعبہ مشرفہ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور محشر میں اعلان ہوگا وہ لوگ قریب آ جائیں جنہوں نے کعبے کا دیدار کیا تھا، جنہوں نے کعبے کا طواف کیا تھا. اور سبحان اللہ، وہ سارے لوگ محشر کے دن کعبے کا طواف کریں گے اور کعبے کے ساتھ ہی انشاءاللہ وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو ہمیں کعبہ مشرفہ سے پکی محبت کرنی ہے. اور جب جب مکے جائیں نا تو فضول باتیں نہیں، زیادہ طواف کیا کرو، زیادہ عمرے کیا کریں. لوگ وہاں جا کر بھی شاپنگ میں لگے رہتے ہیں. نہیں، پاکستان میں آپ ساری عبادت کر سکتے ہیں، آپ تلاوت کر سکتے ہیں، آپ روزے رکھ سکتے ہیں، آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، طواف کہیں نہیں کر سکتے. وہ صرف مکہ مکرمہ میں ہے. تو وہاں جائیں تو زیادہ طواف اور زیادہ عمرے وغیرہ کرنے چاہیے. حج کے متعلق ایک اور بات، حج مقبول، ہم بار بار کہتے ہیں اللہ حج مقبول عطا فرمائے، لیکن پتہ کیسے چلے کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں؟ کیونکہ حج مقبول تو سبحان اللہ جنت اس کا وعدہ ہے. تو علماء فرماتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حج مقبول کی نشانی ہی یہی ہے کہ بندہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے. تو ہر حاجی کو یہ چیک کرنا ہے، بلکہ کوشش بھی کرنی ہے کہ میں حج سے پہلے جیسا تھا نا، اگر تو اس سے اچھا ہو گیا ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی حاجی صاحب حج پر گئے تھے، نمازی پکے نہیں تھے، اب آئے تو پکے نمازی ہو گئے ہیں، بہتر ہو گیا نا. پہلے جا گئے تو جھوٹ بولنے کی کچھ نہ کچھ عادت تھی، اب آئے تو جھوٹ سے توبہ کر لی، اس کا مطلب اچھے ہو گئے. معاذ اللہ پہلے گئے تھے تو کچھ نہ کچھ روزی میں حرام کی آمیزش تھی، اب پکی توبہ، سچی روزی کما رہے ہیں، صرف حلال کما رہے ہیں، سمجھ لو حج کے بعد اچھے ہو گئے. اب غور کرتا جائے انسان کہ میں حج سے پہلے کیسا تھا اور حج کے بعد کیسا ہوں. اگر جیسا گیا ویسا ہی آیا ہے، حج سے پہلے بھی بے نمازی، حج کے بعد بھی بے نمازی، حج سے پہلے بھی حرام کمانے والا، حج کے بعد بھی حرام کمانے والا، تو پھر ڈر جائے کہ کہیں حج قبول نہ ہوا ہو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمیں سیکھنا ہے. حج مقبول کی نشانی یہی ہے. اور دیکھیں نا، ایک اور بات بتائیے مجھے، آپ کو پتہ ہے کتنے حاجی تھے اس سال؟ 18 لاکھ، جو وہاں کے فگرز بتائے جا رہے ہیں عرب شریف کے، 18 لاکھ چند ہزار لوگ تھے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں مسلمان کتنے ہیں؟ تقریباً 200 کروڑ مسلمان ہیں. ایوریج بنائے نا تو یہ 1% بھی نہیں بنتا ہے. یعنی 200 کروڑ کا 1% بنتا ہے 2 کروڑ. یہ 0.1% ہے. یعنی ہر 1000 میں ایک حاجی کو، اگر میں کیلکولیشن غلط نہیں کر رہا تو 1000 لوگوں میں ایک بندے کو موقع دیا گیا حج کا پوری دنیا میں. اب آپ سوچیں کہ 200 کروڑ لوگوں میں مجھے موقع ملا جو حج کر کے آیا ہے. یا اللہ تو نے مجھے چنا اور مجھے موقع ملا. پاکستان سے بتایا جاتا ہے 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے اگر حج کیا ہے، 25 کروڑ لوگ ہیں. اب یہاں کیلکولیشن کریں تو یہاں تو شاید 2-3 ہزار میں جا کے ایک بندے کی باری آئی ہے. تو اتنے سارے لوگوں میں آپ کو چنا گیا، آپ پر مہربانی کی گئی. تو
تو پھر تو بندہ کہے یا اللہ میں نے اس بڑی نعمت پر تیرے شکرانے میں اب تجھے ناراض نہیں کرنا، اب زندگی تیری رضا میں گزاروں گا، اب زندگی تجھے راضی کرنے میں گزاروں گا۔ یہ تو ہر حاجی کو کرنا چاہیے۔ دنیا میں بھی آپ کسی کو بڑا تحفہ دے دیں تو بندہ کہتا ہے یار اتنی بڑی مہربانی کی، اب اس بندے کو ناراض نہیں کروں گا۔ دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے ہم اسے ناراض نہیں کرتے۔ اللہ نے آپ کو اپنے گھر بلا لیا ہے، مغفرت کا سفر عطا فرمایا، پھر آپ سوچیں کہ اگر اب بھی نافرمانی کا سلسلہ ہے تو یہ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اور سبحان اللہ، اب کچھ مدینے کی بات کریں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ حج کر لیا نا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حج کر کے جو مدینے جانے کا لطف ہے، اور سبحان اللہ مدینہ منورہ کی تو کیا بات ہے۔ جیسے ہم نے کہا نا کہ جناب مکے میں حجر اسود بھی جنت سے آیا ہے، مقام ابراہیم بھی جنت سے آیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ مدینہ تو خود پورا کا پورا جنت ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ مدینے کو جنت کہنا کیسا ہے۔ اب ذرا خوبصورت بات سنیے گا، یاد رکھیے حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاذوں کے استاذ محدث عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک ذکر کی ہے، پہلے ذرا سمجھیے گا۔ مشہور حدیث شریف ہے، صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک نے سب سے پہلے کون سی چیز بنائی دنیا میں، اس کائنات میں سب سے پہلے رب نے کیا بنایا؟ تو نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر، یعنی اے جابر اللہ پاک نے جو سب سے پہلے چیز بنائی اے جابر تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور بنایا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کا نور بنایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس نور کو بنا کر 12,000 سال مقام قرب میں رکھا، پھر اس نور کے 4 حصے کیے، اس کے 3 حصوں سے عرش، کرسی اور عرش اٹھانے والے فرشتے پیدا فرمائے، اور پھر اس نور کے 4تھے حصے کو 12,000 سال مقام محبت میں رکھا، پھر 12,000 سال کے بعد اس کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے قلم، ایک حصے سے لوح اور ایک حصے سے جنت بنائی۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا، ذرا غور کیجئے گا، جنت کیا ہے؟ مقام رحمت ہے۔ جنت وہ ہے جس میں نیک لوگوں کو داخل کیا جائے گا، ان سے وعدہ ہے۔ وہ جنت ہے جس کے فضائل قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ وہ جنت جن کے نور کے ایک حصے سے بنی ہے، مدینے میں وہ نور والے آقا خود موجود ہیں۔ اب بتاؤ مدینے کا مقام کیسا ہوگا؟ اب جب تک میرے آقا مدینے میں ہیں، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ ارے میرے آقا وہاں ہیں، اور سنو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ موجود ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روضہ انور جہاں موجود ہے، اس مقام کی تو کیا شان ہے۔ وہ جنت سے ہی نہیں، وہ تو عرش سے، کرسی سے، سب سے وراء الورا ہے، کیونکہ جس خاص مقام پر میرے آقا کا جسم اطہر موجود ہے، اور جو قبر کا وہ حصہ، قبر مبارک کا وہ حصہ جو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم انور سے ٹچ ہو رہا ہے، وہ اس کائنات کی سب سے مقدس جگہ ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب وہاں موجود ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ساری دنیا، یہ ساری کائنات بنی ہے نا، یہ بنی کس کے صدقے ہے؟ خود رب فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ سورج اور تارے بناتا۔ اللہ اکبر، میرے اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں لکھتے، وہ لکھتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ارے جس کے صدقے یہ کائنات بنی ہے اور وہ آقا مدینے میں موجود ہوں، تو بتاؤ تو صحیح اس مدینے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس مدینہ منورہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور سنو سنو، مدینے کو رب نے قرآن مجید میں خود رب عز و جل نے ارض اللہ یعنی اللہ کی زمین ارشاد فرمایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا،
ترجمہ کنزُ العرفان، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ علماء فرماتے اس میں اس آیت میں جو ارض اللہ فرمایا، اللہ کی زمین فرمایا، اس سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ عز و جل قرآن میں مدینہ منورہ کو ارضی یعنی میری زمین ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے مومن بندو، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو۔ سبحان اللہ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ آیت مکہ مکرمہ میں موجود ان کمزور مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جن کو مکے میں رہ کر اسلام کو ظاہر کرنا مشکل ہو گیا تھا، تکلیفیں بڑھتی جا رہی تھیں، انتہائی تنگی میں تھے۔ اللہ پاک نے انہیں حکم دیا اے میرے بندوں، میری عبادت تو ضروری ہے، یہاں رہ کر نہیں کر سکتے، مشکل بڑی ہے تو ایسا کرو مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ، میری زمین بہت بڑی ہے، ادھر چلے جاؤ۔ اور سبحان اللہ، یعنی ہجرت جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں جو صحابہ کرام تھے ان کو اشارہ قرآن دے رہا ہے۔ ایسے ہی شاعر نہیں لکھتے، کیا لکھتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت؟ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے۔ اعلیٰ حضرت تو اس کلام میں مدینے جانے والوں کو کچھ اور بھی سمجھاتے ہیں۔ دیکھو یہ جگہ بڑی مبارک ہے، ہمارے پیر قابل نہیں ہیں کہ وہاں پیر رکھیں، وہ جگہ تو ایسی ہے جہاں فرشتے سر رکھنے کو ترس رہے ہیں۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے۔ آپ کو پتا ہے میرے آقا نے مدینے کے لیے دعا کیا کی؟ ہم کیوں مدینے سے محبت نہ کریں؟ ہم کیوں مدینہ مدینہ نہ کریں؟ ہم کیوں مدینے کی باتیں نہ کریں؟ سنو سرور کائنات کیا دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکتی۔ آقا دعا کرتے ہیں اے اللہ پاک، جتنی برکت تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ منورہ میں عطا فرما دے۔ دعا کون کر رہا ہے؟ رب کے حبیب۔ اور دعا کیسی قبول ہوئی؟ جائیے مدینے میں بن موسم کے پھل ملتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ ترس رہے ہیں، ارے کون سی نعمت ہے جو آپ کو مدینے میں نہیں ملتی ہے؟ اور کیوں نہ ملے؟ مدینے کے لیے دعا کی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ دنیا میں جاؤ غبار اڑے، ہم کہتے پولیوشن ہے، ہم کہتے مزہ نہیں آ رہا، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، مٹی ناک میں جائے گی تو بیماری آ جائے گی۔ سنو میرے آقا مدینے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ جلوہ فرما ہے، جب بندہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے نا مٹی زیادہ اڑتی ہے، اونٹ اور وہ بھی ریگستانی علاقہ ہو، اونٹ یا گھوڑا چلے مٹی زیادہ اڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ پاک کے قریب پہنچتے، شوق مدینہ ایسا ہوتا کہ سواری اور تیز فرماتے، تو جب سواری تیز ہو تو مٹی اور اڑتی ہے، تو اب کسی نے اپنے کپڑے کو ناک پر رکھ لیا کہ مٹی جو ہے وہ غبار سے چہرے پر گرد نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس کو ہٹا دو۔ حدیث کا مضمون ہے کہ مدینے کے غبار میں شفا ہے، مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ ارے بتاؤ تو صحیح دنیا میں کون سی ایسی مٹی ہے جس میں شفا ہو؟ یہ مدینہ ہے کہ جہاں کی مٹی بھی شفا والی ہے۔ خاک طیبہ میں رکھی ہے رب نے شفا، ساری بیماریوں سے ہے اس میں دوا۔ واہ کیا بات میٹھے مدینے کی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دل و جان سے مدینے سے محبت کیجئے، اور کیوں نہ محبت کریں جب نبی پاک اس شہر سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، وہ سن کے پھر میں اپنے بیان کو انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ذرا سنیے گا، بڑی کمال کی حدیث، اور اس کی جو خاص طور پہ شرح ہے نا، اچھا یہ ہمارے
حاجیوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مدینے گئے ہوئے ہیں یا جاتے رہتے ہیں. اب غور کریں مدینہ پاک کی یہ برکت مجھے ملی ہے کہ نہیں ملی. پیارے آقا فرماتے ہیں المدینۃ کالکیری تنفی خبثھا وینسع طیبھا. فرماتے مدینہ بھٹی ہے، بھٹی کی طرح ہے، وہ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے اور جو اچھا ہوتا ہے اس کو خالص کر دیتی ہے. جب آپ بھٹی میں میل والا لوہا ڈالیں میل جل جاتا ہے، صاف لوہا نکل آتا ہے، اور اگر کوئی واقعی اچھی چیز ڈالے تو وہ اور خالص ہو جاتی ہے. تو آقا فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک ایسا ہے. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں معلوم ہوا زمین مدینہ میں کھوٹوں کو نکالنے اور کھروں کو چھانٹ لینے کی تاثیر شروع سے ہی ہے اور آخر تک بھی رہے گی. جو منافق یا غیر مسلم وہاں ہی مر کر وہیں دفن ہو گئے ان کی لاشیں وہاں سے نکال دی گئیں. غرض یہ کہ مدینہ منورہ کسی ناپسندیدہ کی اس کو زندگی میں نکال دیتی ہے یا کسی کو بعد موت نکالتی ہے. اللہ اکبر. اب اسی طرح ایک اور حدیث سنیے. اب ہم غور کریں میں مدینے تو گیا ہوں، خالص ہو کر آیا کہ نہیں، میل دور ہوا کہ نہیں، نیک بنا کہ نہیں، عاشق رسول بنا کہ نہیں، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا کے نہیں، نبی پاک کے دین کو پھیلانے والا بنا کے نہیں. کہ مدینے تو کئی بار گیا مگر اگر فرق نہیں پڑا تو غور کریں کہ پھر اتنی شاندار جگہ پر جا کر بھی میرے دل پر اثر نہیں ہو رہا. یاد رکھیے بارش کا قصور نہیں ہوتا، قصور زمین کا ہوتا ہے. اگر کسی زمین پر گند پڑا ہو، کچرا پڑا ہو، بارش برسے تو کیچڑ بن جاتا ہے، اور کوئی زمین زرخیز ہو بارش پڑے تو فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے، گرین ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جہاں کیچڑ ہے اسے دیکھ کر لوگ یہ نہیں کہتے کہ بارش نے کیچڑ کیا، لوگ سمجھ جاتے ہیں پہلے ہی گند پڑا ہوا تھا، پہلے ہی کچرا پڑا ہوا تھا. اور جو سبحان اللہ زمین صاف ستھری ہو تھوڑے دنوں بعد وہاں سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے. تو رحمت تو وہاں برس رہی ہے. اب میں دیکھوں میرے دل میں سبزہ اگا ہے، میرے دل میں نیکی اگی ہے، میرے دل ایمان مدینے کی طرف سمٹ آتا ہے جیسے سانپ اپنے بل یعنی سوراخ کی طرف سمٹ کر آ جاتا ہے. علماء کرام نے حدیث پاک کی شرح ایسے کی کہ جو مدینے میں ایمان کو سانپ کے سمٹنے سے تشبیہ دی گئی ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ جیسے سانپ اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے ایسے ہی ایمان مدینے میں چلا جائے گا. ذرا غور کریں، سانپ اپنے بل سے جب باہر نکلتا ہے اپنی ضرورت کی چیزیں لیتا ہے، کھانا وغیرہ ڈھونڈتا ہے، اور گھومتے گھومتے اس کے اوپر سورج کی دھوپ بھی پڑتی ہے، گرمی پڑتی ہے، گرد پڑتی ہے، اس سے اس کی کھال پرانی ہو جاتی ہے. پھر سال میں کچھ عرصہ وہ ایسا گزارتا ہے کہ اپنے بل میں گھس جاتا ہے، نکلتا نہیں ہے. مگر جب باہر نکلتا ہے تو اس کی کینچلی تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، اولڈ اسکن پرانی چمڑی اتر گئی ہوتی ہے اور شائننگ والی نئی والی چمڑی اسکن اس کے اوپر آ جاتی ہے. فرمایا سبحان اللہ، سانپ جب بل میں جاتا ہے اس کی کھال تازہ اور چمکدار ہو جاتی ہے. ایسے ہی بندہ جب دنیا میں ہوتا ہے، اپنے وطن میں ہوتا ہے، اپنے شہروں میں ہوتا ہے، اب شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے، نفس گناہ بھی کروا دیتا ہے، دنیا داری کی طرف دل مائل بھی ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تب ایمان کو دوبارہ تازگی کی ضرورت ہوتی ہے، ایمان کو دوبارہ مضبوطی کی ضرورت ہوتی ہے. فرمایا ایمان مدینے کی طرف سمٹتا ہے، یعنی جب عاشق رسول دنیا میں رہتے ہیں، دنیا داروں سے واسطہ پڑتا ہے، شیطان بھی جناب حملے کرتا ہے، ایمان کمزور ہونے لگتا ہے. مگر جب وہ عاشق رسول مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، مدینے کی آب و ہوا ملتی ہے، نبی پاک کا قرب ملتا ہے، فرمایا اس کی برکت سے ایمان کو دوبارہ تازگی مل جاتی ہے، ایمان کو دوبارہ جلا مل جاتی ہے، گویا نئی اسکن آ جاتی ہے، ایک نیا روحانی اسٹرکچر شروع ہو جاتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس سے ہو سکے وہ بار بار مدینے جایا کریں. اچھا مدینے جانے کا شوق دل میں رکھیں، اور ایک بات یاد کر لیں، مدینے کوئی پیسے سے نہیں جاتا، مدینے کوئی اسباب سے نہیں جاتا. سچی بات یہ ہے کہاں کمل سب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو بس آقا بلائیں گے، ہم نے تڑپ رکھنی ہے، دعائیں کرنی، اللہ رسول کی بارگاہ میں التجائیں کریں، خوب رو رو کر دعائیں کریں. ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے پاسپورٹ بھی نہیں، ٹکٹ بھی نہیں، پیسے بھی نہیں، بلکہ رہنے کے لیے گھر بھی نہیں، اور وہ مدینے پہنچ جاتے ہیں. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، اور کئی کروڑ اربوں پتی کو دیکھا، ساری دنیا دیکھی،
مدینہ نہیں دیکھا، مکہ نہیں دیکھا، حج نہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ انہیں بلایا نہیں گیا. تو تڑپ سچی ہو تو راستہ بن جاتا ہے. تو آج سے درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اور پھر ایسے کام بھی تو کریں نا کہ ہمیں بلایا جائے. گھر کون بلاتا ہے بھائی؟ آپ اپنے گھر کس کو بلاتے ہیں؟ جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کی بات مانتا ہے. اپنے نافرمان کو کوئی گھر پہ بلاتا ہے؟ تو اللہ کی نافرمانی بھی کریں اور کہیں کہ اللہ اپنے گھر بھی بلا لے. تو آئیے نیت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور پھر دل میں شوق پیدا کریں. کوئی انشاءاللہ بعید نہیں. شاعر لکھتے ہیں نا، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں. تو انشاءاللہ بلاوا آ جائے گا. درود پاک کی کثرت، نمازوں کی پابندی، اور سبحان اللہ اس مبارک سفر سے پہلے ایک سفر دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں بھی کر لیں بھائی. اب تو ویسے بھی محرم الحرام آنے والا ہے، اور کربلا والوں کی یاد میں پورے پاکستان بلکہ ساری دنیا میں مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. تو نیت کریں کہ 72 گھنٹے 72 کربلا والوں کی یاد میں کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں 8، 9، 10 محرم مدنی قافلے، پھر ماشاءاللہ پاکستان بھر سے 12 دن کے ایک ماہ کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. تو اس قافلے میں سفر کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے مدینے کا سفر بھی نصیب ہو جائے گا. ماشاءاللہ 8 جولائی کو نیو کراچی سے سلیپر بس، ایئر کنڈیشن بس، واہ بھائی، تاجران مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں. کتنے دن کا ہوگا یہ؟ 12 دن کا یہ قافلہ ہے. سبحان اللہ. تو اس میں بھی چاہیں تو سفر کریں بھائی. اللہ کرے کہ جلدی جلدی یہ مبارک سفر بھی نصیب ہو اور اس کے صدقے ہمیں مدینے کا سفر مل جائے. تو جس کی نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اور درود پاک کی کثرت کریں گے. پھر دیکھیں انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور ہمیں بھی بلاوا ملے گا. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے تو ویسے ہی اپنے بیان میں کئی شعر سنا دیے ہیں. کہہ رہے ہیں ایک اور پنجابی نعت کے 2 شعر درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ بالکل سامنے ہی ہمارا دعوت اسلامی کا جو مرکز ہے فیض مدینہ مسجد، اس کے ساتھ ہی یتیم خانہ مدنی ہوم بن رہا ہے، اور بڑی زبردست تعمیر ہو رہی ہے. تقریباً جو میری معلومات ہے یہ 50 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے، اور ماشاءاللہ یہ آپ کے علاقے میں بن رہا ہے. یہ ون آف دا بیسٹ، اللہ نے چاہا پاکستان کا نمبر 1 انشاءاللہ یتیم خانہ ہوگا، جس کا ہم نے نام ہی یتیم خانہ نہیں مدنی ہوم رکھا ہے. اور اسٹیٹ آف آرٹ ہم اسے بنانے جا رہے ہیں تاکہ جو بچے لاوارث ہیں، یتیم ہیں، وہ اپنا گھر اسے محسوس کریں اور یہاں رہ کر ان کی تربیت ہو. شاندار تعمیر جاری ہے. تو ماشاءاللہ آپ اس میں بھی اور دعوت اسلامی کے دیگر پروجیکٹس میں بھی اپنا تعاون کریں. اچھا ایک اور جو مجھے کہا گیا کہ چلیں پنجابی نعت کے 2 شعر پڑھتے ہیں اور پھر آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. وہ نعت بھی مدینہ پاک کی حاضری سے متعلق ہی ہے، اور اس میں بھی تصور یہی ہے کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہمارا کوئی زور نہیں ہے، بلانا آقا نہیں ہے، شوق ہمارے دل میں سب سے بڑا مدینہ ہی ہونا چاہیے. مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جان ورگی ٹور نہیں، پر مینوں شوق مدینے
گا میرے دل وچ حسرت ہو رہی آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ السلام کی، ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ، اے رب کریم جو حج کر کے آئے ان سب کا حج قبول فرما، جو حاجی وہاں موجود ہیں اللہ ان کا حج بھی قبول فرما، خیر سے واپس آنا بھی نصیب فرما۔ اے رب کریم جنہوں نے قربانیاں کی ان کی قربانیاں قبول فرما۔ اے پروردگار آئندہ سال ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما، جلدی جلدی مکہ مدینے کی حاضری عطا فرما، مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما۔ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مالک تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے کام بھی جانتا ہے، آج سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے رب کریم جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، ہم سب کو حاسدین کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہمیں زوال نعمت سے بچا۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ جن بھائیوں نے یہ محفل سجائی، جس نیک مقصد کے لیے سجائی، اے اللہ اس میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے حاجی صاحب ہیں، ان کے بھائی جو بیمار ہیں، اور سلمان بھائی، اللہ ان سب کو شفا عطا فرما۔ جو ڈائلسس کے مریض ہیں اللہ ان کو اس مرض سے نجات عطا فرما دے، اور ہم سب کو ہر طرح کی ایسی ناگہانی آفت مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اے رب کریم شہر کراچی کو بلکہ پورے کا پاکستان کو اے کریم رحمت والی، برکت والی، عافیت والی بارش عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی گرمی سے بھی بچا، آخرت کی گرمی سے بھی محفوظ فرما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی وولدی واہلی ومالی، ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔